تحشرون، جن اعمال و افعال میں آپ جئیں گے اسی حالت میں موت آئے گی۔ ڈاکٹر نور صاحب کا واقعہ یاد آیا، انہوں نے پورا رسالہ لکھا ہے موت کے عبرت انگیز واقعات، دہل جاؤ گے، ایسے ایسے دردناک واقعات اس میں۔ کہتے ہیں میں جس وارڈ میں آفیسر تھا مجھے تلاش رہتی تھی کہ میرا بھائی، مسلمان بھائی دنیا سے جا رہا ہے تو میں ذرا دیکھوں اس کی زندگی کا آخری عمل کیا ہے، اس کی زندگی کا آخری بول کیا ہے۔ پھر بہت افسوس کے ساتھ رپورٹ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں افسوس میرے سامنے 100 مسلمانوں نے دم توڑا، 100 مسلمانوں کا انتقال ہوا، پر افسوس اس میں سے صرف 3 مسلمان دنیا سے کلمہ پڑھ کے مرے ہیں، باقی 97 مسلمان اس حال میں گئے ہیں، کوئی گانا گاتے ہوئے مر گیا، کوئی گالی بکا اور مر گیا، کوئی فلمی ڈائجسٹ مانگتا رہا اور مر گیا۔ آج ایسی موتیں آ رہی ہیں، پتہ ہے قبر میں کیا حال ہوگا؟ ابن ابی دنیا بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت مسروق کے حوالے سے روایت کرتے ہیں جو زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کی قبر میں 2 بڑے بڑے اژدہے اور سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو برابر اس کو ڈستے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں، ڈستے رہتے ہیں۔ یہ قرآن کی ایک آیت کی خالی وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر اس نے قرآن کی ایک آیت پر عمل نہیں کیا، قرآن نے کہا تھا بے حیائی کے قریب مت جانا، ہم بڑے والے موبائل کے ذریعے آج بے حیائی کے قریب نہیں، بے حیائی کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور، آج یہ ارتداد کی لہریں یہی تھوڑی پھیلی، 150 سال سے باطل نے محنت کر کے رگ رگ سے حیا نکالا، بے حیائی کو پھیلایا، اب اس کے بعد ایمان کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی، ذرا سا کسی نے دھکا دیا تو پورا ایمان چلا گیا۔ مستدرک حاکم کی روایت سناتا ہوں، سنو حیا اور ایمان کا کیسا رشتہ ہے۔ اللہ کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ کہا حیا اور ایمان یہ دونوں کا اٹوٹ رشتہ ہے، دونوں لازم ملزوم ہے، اگر ایک چلا گیا تو پیچھے پیچھے دوسرا بھی چلا جائے۔ کیا مطلب؟ اگر حیا نکل گئی تو اب ایمان کا باقی رہنا بہت مشکل ہے۔ اور ہمارے آپ کی رگ رگ سے حیا کو نکالنے کے لیے یہ پوری محنتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، ہر قسم کے گناہ سے بچائے۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کے جلسے سے یہ بات کو سمجھ لو کہ قرآن نے جس چیزوں سے منع کیا ہے اگر ہم نے اس کی مخالفت کی یعنی اس پر عمل کیا تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کو بیلگام میں کرناٹک میں چھوڑا تھا، وہ صاحب آئے تھے، سنا رہے تھے کہ بیوی سے بھی جھگڑا چلتا ہے، کاروبار بھی نہیں چلتا، اور میں نے خودکشی کا ارادہ کر لیا۔ تو میں نے ان سے خالی ایک ہی سوال کیا تھا کہ بھائی صاحب موبائل سے تعلق کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اب ایسا تعلق ہو گیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے باتھ روم بھی جاتا ہوں تو بغیر موبائل کے نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا بس اصل آپ کی بیماری ہے۔ انہوں نے کہا کیا کروں؟ میں نے کہا آ جاؤ۔ میں نے اپنے پاس رکھا کئی گھنٹے، میں نے کہا سب سے پہلے اس کو سوئچ آف کرو۔ انہوں نے سوئچ آف کیا، پھر ہمارے ساتھ کئی گھنٹہ رہے، ذکر کی مجلسوں میں لے گئے، بیانات ہم نے سنایا۔ پھر واپس جب وہ گئے تو گھر سے ان کا فون آیا کہ آج ہمیں جتنا سکون ملا کبھی نہیں ملا۔ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے خالی تھوڑی دیر کے لیے موبائل سوئچ آف کروایا اور اللہ کا ذکر ان سے کرایا اور ذکر کی مجلسیں انہیں دی، اس کی وجہ سے میرے بھائیوں انہیں سکون ملا۔ اس لیے سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہمارے گھر میں جو سانپ اور بچھو داخل ہوئے کس راستے سے داخل ہوئے ہیں، اس کی ناکہ بندی کرو۔ جب تک اس کی ناکہ بندی نہیں کرو گے، یہ بیچارہ بچہ کیسی اونچی تقریر سنا رہا تھا، کیسی چیخ چیخ کے سنا رہا تھا، اس سے ڈبل ٹبل اور دسیوں تقریریں چیخ چیخ کے سنا کے تھک جائیں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ گناہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، اس آسمان و اس آسمان کے نیچے اور اس زمین پر کوئی اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کر کے اس زمین پر چین سے نہیں رہ سکتا۔ اس پر آفتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، بیماری آئیں گی، ٹینشن آئے گا، ڈپریشن آئے گا، میں کیا کیا بتاؤں۔ خالی بے حیائی کے عام ہونے پر حدیث پاک میں اتنی بڑی دھمکی ہے۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے لا تزال امتی بخیر،
حضور فرما رہے میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی، پھلتی پھولتی رہے گی، امن چمن سے رہے گی، چہکتی مہکتی رہے گی، آگے بڑھتی رہے گی، ترقی کرتی رہے گی. کب تک؟ ما لم یفش فیہم الزنا، جب تک کہ زنا والا گناہ ان میں عام نہ ہو جائے. اور فرمایا فَإِذَا فَشَا فِيهِمُ الزِّنَا، جب ان میں زنا والا گناہ عام ہو جائے گا فَأَوْشَكَ أَن يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، اللہ عذاب کو عام فرما دے. اب جب زنا عام ہو جائے گا تو وہ آدمی جو اصل زنا کا مجرم ہے اس پر بھی عذاب آئے گا، اور یہ حضرت پر بھی آئے گا، یہ مفتی صاحب پر بھی آئے گا، یہ محتمم صاحب پر بھی آئے گا، یہ امام صاحب پر بھی آئے گا، یہ حاجی صاحب پر بھی آئے گا، یہ نمازی صاحب پر بھی آئے گا. کیونکہ اس دنیا میں ہماری ڈبل ذمہ داری تھی، ہم خود بھی گناہ سے بچتے اور امت کو بھی گناہ سے بچاتے. ارے بھائیو، زنا یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے زنا کے قریب بھی مت جانا. اور آنکھ کا زنا، بخاری کی روایت ہے العینان تزنیان وزناہما النظر، یہ دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، دونوں آنکھوں کا زنا حرام چیز کا دیکھنا ہے. کان بھی زنا کرتے ہیں، کان کا زنا حرام چیز کا سننا ہے. جب تم گانے سنتے ہو پتہ ہے اس کا انجام کیا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من جلس الی قینۃ یسمع صب فی اذنہ الآنک یوم القیامہ، اگر کوئی گانا سننے کے لیے کسی مجلس میں صرف بیٹھ گیا، وہ اتنا بڑا پاپی اور مجرم ہے کہ کل قیامت کے دن اس کی اسی سزا میں اس کے کان میں کانچ کو پگھلا پگھلا کر داخل کیا. اور زنا کے بارے میں بخاری کی روایت سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے ایک مقام پر دکھایا گیا تندور جیسا ہے، تندوری روٹیاں جس میں پکتی ہیں جانتے ہو، اوپر سے منہ چھوٹا اندر سے پیٹ بڑا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا مثل بناء التنور، تنور کے جیسا ایک چیز ہے مجھے دکھایا گیا، اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں. جب آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا وہ آگ کے شعلوں کے ساتھ کچھ ننگے مرد ہیں، ننگی عورتیں ہیں، وہ آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر کو جاتے ہیں. جب وہ شعلہ نیچے جاتا ہے تو وہ بھی نیچے کو آ جاتے ہیں. حضور کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا آخر یہ کون پاپی لوگ ہیں، کون مجرم لوگ ہیں، اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے؟ تو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں، انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے. اور اس سے آگے سناؤں، یہ زنا پر تو اصل زنا پر تو بہت بڑا عذاب ہی ہے. زنا سے پہلے کے جو مقدمات ہوتے ہیں، جسے تمہاری زبان میں کہوں سیٹنگ، زنا سے پہلے لائن مارنا، بلانا، سیٹی مارنا اور یوں بال جھاڑنا، پتہ نہیں کیا، اس سب کو نام میں نے سیٹنگ رکھا ہے. اسے دوائی زنا، مقدمات زنا عربی میں کہتے ہیں. اس پر اتنی بڑی دھمکی ہے کہ روکتے کھڑے ہو جائیں. بیہقی کی روایت یاد آئی، سنو. اللہ کے رسول فرماتے لما عرج بی مررت برجال تخرج جلودہم بمقاریض من النار. حضور فرماتے ہیں میرا گزر کچھ ایسے مردوں کے پاس سے ہوا کہ میں نے دیکھا ان کی کھالوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. میرے بھائی یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، آپ کی اس کھال کو اگر لوکھن کی قینچی سے کاٹا جائے تو کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ حضور کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایسے کچھ پاپی ہیں جن کی کھالوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جبریل، حضور نے کہا میں نے پوچھا جبریل یہ کون پاپی ہیں، کون مجرم ہیں؟ کہا آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جو زنا کی دعوت دینے کے لیے بنتے تھے، سنورتے تھے، سیٹنگ کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے. یہ اصل زنا پر سزا نہیں ہے، زنا سے پہلے والے. پھر حضور فرماتے ثم مررت بجب منتن الریح، حضور فرماتے پھر میرا گزر ایک ایسے کنویں کے پاس سے ہوا جس کے اندر سے بدبو پھوٹ رہی تھی. فسمعت فیہ اصواتا شدیدا، اور اس کنویں کے اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی. فقلت من ہؤلاء یا جبریل، میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ تو فرمایا نساء کننا یتزین للزنا ویفعلن ما لا یحل لهن او کما قال. کہا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بدکاری کے لیے بنتی سنورتی تھی، پھر وہ کام کرتی تھی جو ان کے لیے حلال نہیں. میرے بھائیوں یہ وہ سزائیں ہیں جو زنا سے پہلے والے عمل پر، اور جب کوئی زنا کر لے گا تو اس کا کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما ظہر الربا والزنا فی قریۃ الا اذن اللہ باہلاکها. جب کسی بستی میں زنا اور سود کا گناہ عام ہو جاتا ہے اللہ اس پوری بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. میں کیا کیا سناؤں، وقت بہت مختصر ہے میرے بھائیوں. اس قرآن کو کلیجے سے لگا لو. یہ قرآن ایسی کتاب ہے اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا چھونا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اور اگر اس پر عمل کر لو تو ساری دنیا میں تمہارا پھریرا لہرا اٹھائے، تمہارا پرچم لہرا.
مگر افسوس آج کتنے مسلمان ہیں سال سال گزر جاتا ہے اللہ کا پاک قرآن کھولنے کو تیار ہے۔ سب ارادہ کرو کہ اللہ کے پاک قرآن سے ہم سچی محبت کریں گے، اس کو کھولیں گے بھی، پڑھیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے۔ کرو گے؟ بس وہ حدیث جو شروع کی تھی، دو نور کی بشارت، ایک نور تو سورہ فاتحہ اور دوسرا نور فرمایا سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں۔ اور دوسرا نور کیا ہے؟ جو حضور سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، صرف حضور کو دیا گیا اور حضور کے طفیل بھی امت کو دیا گیا۔ اس دوسرے نور کا نام کیا ہے بولو؟ سورہ بقرہ کی بولو آخری 2 آیتیں۔ پتہ ہے آخری 2 آیتوں کا کیا حال ہے؟ بخاری کی روایت ہے، من قرأ ہاتین الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ایسی ہیں اگر کسی رات میں کسی نے خالی 2 آیتوں کی تلاوت کر لیا تو یہی 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں۔ پوچھو کائے کے لیے کافی ہوگی؟ محدثین و شارحین لکھتے ہیں ٹینشن دور کرنے کے لیے، رات کی ہر بلا سے بچنے کے لیے، ہر حادثے سے بچنے کے لیے۔ بعض شراح نے یہاں تک لکھا ہے کہ رات کا اس کا جو تہجد کا معمول تھا، اگر تہجد نہیں پڑھ سکا اور یہی 2 آیتوں کی تلاوت کر لی تو یہی 2 آیتیں اس کا بھی بدل بن جائیں۔ سوچو وہ 2 آیتیں کیا ہیں؟ بولو سورہ بقرہ کی سب ارادہ کرو کہ ہم آج سے اس سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کو یاد کریں گے اور یاد کر کے کیا کریں گے بولو؟ پڑھنے کا معمول بنا لیں گے۔ میرے بھائیوں وقت نہیں ہے ورنہ ایک سورت کی میں فضیلت بتاتا۔ اس پاک قرآن کی ایک سورت ہے جسے سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، جسے آپ کی زبان میں قل هو اللہ شریف کہتے ہیں۔ بتاؤ یہ سورت کیا ہے؟ ایک صحابی کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ کہاں انتقال ہوا بولو؟ اور اللہ کے رسول تبوک کے علاقے میں تشریف فرمائے، بہت دور مدینے سے۔ حضرت جبریل آ گئے حضور کے پاس۔ وہ صحابی جن کا مدینے میں انتقال ہوا تھا ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ مزنی۔ جبریل آ گئے، کہا یا رسول اللہ معاویہ کے جنازے میں شریک ہوئیے، اور ایسے کہ میں اپنا پر مارتا ہوں یہ پہاڑ یوں دب جائے گا، یہ درخت سب نیچے ہو جائیں گے، جنازہ سامنے اور آپ جنازہ پڑھ دیجئے۔ حضور نے جنازہ پڑھا تو ان کے جنازے میں ایک عجیب و غریب منظر حضور نے یہ دیکھا کہ ان کے جنازے میں اتنے فرشتے شریک ہونے کے لیے آئے تھے کہ حدیث میں آتا ہے 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں آئے تھے۔ کتنے آئے تھے بولو؟ ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے کتنے فرشتے آئے تھے؟ 70,000 فرشتے۔ حضور نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل میرے اس صحابی کو اتنا بڑا مقام کس عمل کی وجہ سے ملا کہ 70,000 فرشتے آئے؟ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں کیوں آئے؟ میں بتا دوں آپ لوگوں کو، آپ لوگ عمل کریں گے؟ حضرت جبریل نے فرمایا لِحُبِّهِ إِيَّاهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ یہ وہ صحابی ہیں ان کو قل هو اللہ کی سورت سے بڑی محبت تھی، آتے ہوئے جاتے ہوئے چلتے ہوئے بس قل هو اللہ کی سورت پڑھا کرتے تھے۔ اس ادا پر اللہ کو اتنا پیار آیا کہ آج ان کا انتقال ہوا ہے تو 70,000 فرشتے شرکت کے لیے آئے۔ سب ارادہ کرتے ہیں قل هو اللہ پڑھو گے؟ کتنی مرتبہ پڑھو گے بولو؟ فضائل اعمال میں ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جوانی میں ہم روزانہ 34 یا 35 ہزار مرتبہ قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ آج یہ سب واقعات ایسے ہو گئے کہ لوگوں کو یقین کرنا مشکل ہو رہا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ابھی رمضان آ رہا ہے، جو حضرات قرآن پاک پڑھے ہیں وہ تو کثرت سے تلاوت کریں، اور جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا کم از کم قل هو اللہ کی سورت یاد ہے، وہ تلاوت کی نیت سے بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل هو اللہ کی تلاوت کریں۔ کرو گے؟ ایک روایت میں ہے اگر کوئی آدمی بیماری کی حالت میں قل هو اللہ پڑھتا رہا اور مر گیا تو وہ قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ بولو پڑھو گے قل هو اللہ؟ ارے کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ کچھ ارادہ اور ہمت کرو تو بتاؤں۔ کنز العمال میں ایک روایت ہے کہ اگر کسی نے 1000 مرتبہ، کتنا؟ صرف 1000 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیا تو لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، ایسے شخص کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ جنت کا اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اب بولو پڑھو گے؟ کتنی مرتبہ؟ ارے کم از کم 1000 کا تو ارادہ کرو، مگر یہ جانے جگر کو چھوڑو گے جب پڑھ پاؤ گے۔
ورنہ جانے جگر کے چکر میں پڑھ کے آدمی بہت کچھ چھوڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہماری بھی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ان بچوں کو اللہ قبول فرمائے، ان کے پڑھانے مجھے بہت کچھ سنانا تھا، اساتذہ کا کیا درجہ ہے، طلبہ کا کیا مقام ہے، جہاں پر ایسا قرآن پڑھایا جاتا ہے وہ جگہیں کیسی ہیں، بہت کچھ سنانا تھا لیکن وقت بہت کافی ہو گیا ہے، آئندہ پھر کبھی سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں 45 منٹ ٹائم لکھا ہوا تھا۔ نہیں، وہ آگے کا میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ بتا دوں، آپ نے تو یاد ہی نہیں دلایا۔ اصل جو بیماری تھی کہ صاحب آج ہم گناہ، آج کا مسئلہ کیا جانتے ہو؟ آج کا مسئلہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ آج کون نہیں جانتا تہجد پڑھنا بہت اونچا ثواب ہے، کون نہیں جانتا قرآن کی تلاوت بہت بڑی چیز ہے، مگر طبیعت راغب نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ گناہ کے جراثیم رگ رگ میں پھیل چکے ہیں، نیکی کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، نیکی سے وحشت، نیک لوگوں سے وحشت، اللہ والوں سے وحشت، یہ سب گناہ کی نحوست ہے۔ لیکن آپ مایوس نہ ہوئیے، ہمارے پاس اتنا پاورفل زبردست نسخہ ہے، خالی آپ ہمت کر کے وہ 2 روحانی انجیکشن لگا لیجئے، وہ 2 کیپسول کھا لیجئے، وہ 2 نسخے پر عمل کر لیجئے، آپ کے ہر گناہ چھوٹ جائیں گے، نیکیوں کی محبت پیدا ہو جائے گی اور پورے دین و شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ 2 نسخہ بتا دوں کیا ہے؟ بولو جی، میں بتا دوں گا۔ پہلے محتمم صاحب سے وعدہ کرواؤ کہ آئندہ اور 2 نسخوں کی تشریح کے لیے مجھے بلائیں اور میں آپ کے پاس آؤں اور وہ 2 نسخوں کی پوری تشریح کروں گا۔ وہ 2 نسخے میں ایک نسخے کا نام ہے کثرت ذکر اللہ، کیا نام ہے بولو؟ اور دوسرے کا نام ہے صحبت اہل اللہ۔ بس یہ اتنے زبردست پاورفل 2 روحانی نسخے ہیں، کوئی کتنا بڑا بھی پاپی ہو گیا ہو، گنہگار ہو گیا ہو، گناہوں کی لت پڑ گئی ہو، گناہ نہیں چھوڑ پا رہا، یہ 2 نسخے کا استعمال کر لے تو اگر وہ شرابی ہوگا تو تہجد گزار بن سکتا ہے، وہ اللہ والا بن سکتا ہے۔ مگر یہ 2، ایک کا نام کیا ہے؟ کثرت ذکر اللہ، اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ صحبت اہل اللہ۔ یہ دونوں ایسے نسخے ہیں کہ ایک ایک نسخے کی تشریح کے لیے کم از کم 1 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب ہم حضرت محتمم صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ سالانہ روزات اور کلمات تشکر پیش فرمائیں، اس کے بعد خطبہ نکاح